علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج بہت اہم دن ہے، 13 اکتوبر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے لیے آج کا دن ہے وہ خاص طور پر بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج برطانیہ میں ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہونے جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے اور ٹامی رابنسن جو کہ ایک سیاسی کارکن ہے اور بہت زیادہ ان کے فالوورز بھی ہیں، اس حوالے سے آج ہم ان پر بات کریں گے۔ ان کا آج ٹرائل شروع ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں اب صبح ہو چکی ہے اور اب لوگوں نے دفاتر کو جانا ہے، اپنے کاموں سے جانا ہے، لیکن آج انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہوگی، شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، لیکن اس سے قبل میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی خبر آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ سب سے پہلے میں شامل کرتی ہوں ٹامی رابنسن کے حوالے سے، جو کہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور سیاسی کارکن ہیں بلکہ، اور ان کا اصلی نام سٹیفن ہے۔ اب ان کا آج سے ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے اور وہ عدالت کے سامنے آج پیش ہوں گے۔ سب سے پہلے ان پر الزام کیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور بعد میں جو صورتحال ہے آج برطانیہ میں اس پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی، ان پر بہت پرانا الزام ہے، بیسیکلی 28 جولائی 2024 کا، یعنی گزشتہ سال کا یہ واقعہ ہے، جب انہوں نے پولیس کو اپنا جو فون ہے اس کا جو پن ہے وہ بتانے سے منع کر دیا تھا، پھر ان پر دہشت گردی کی دفعہ لگ گئی تھی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہے جی کہ فون کا پن نہ بتانے پر دہشت گردی کی دفعہ لگ جاتی ہے۔ بیسیکلی چینل فوکس سٹون میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کو یہ جگہ بھی پتہ ہوگی، اور جہاں سے پولیس نے انہیں دہشت گردی کے خلاف اختیارات سے روکا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، برطانیہ کا یہ قانون ہے۔ اس قانون کے تحت برطانوی پولیس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو یو کے کا پاسپورٹ جو ہے وہ رکھتا ہو اور پھر وہ یو کے کا جو پورٹ ہے یا بارڈر ہے اس پر سے گزر رہا ہو اور وہاں پر موجود پولیس اگر اس سے فار سیکیورٹی پرپز اگر کوئی الیکٹرانک ڈیوائس مانگ لیتی ہے یا اس کا پن مانگ لیتی ہے تو اس کو دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، جس کے تحت یہ تمام واقعہ ہوا۔ ٹامی رابنسن نے اپنا جو پن تھا اسے دینے سے منع کر دیا فون کا، جس پر پولیس نے ان پر جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ٹیررزم کی دفعہ تھی وہ لگا دی، اور ٹیررزم 7 کے تحت انہیں روکا گیا تھا، جبکہ اب اس کو فوجداری جرم کے تحت مقدمہ بنا لیا گیا اور فوجداری جرم کے تحت ہی اب وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ اب یہ چونکہ بہت زیادہ جرم ہے، اب ٹامی رابنسن پر فرسٹریشن آف پولیس پاور کا مقدمہ درج ہے۔ اس وقت آج سے ان کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے اور آج بہت اہم دن ہے، کیونکہ ٹامی رابنسن نے جو ٹویٹ ہے وہ بھی کی تھی گزشتہ روز، اور انہوں نے اس پر کہا تھا کہ جی تمام لوگوں کو جمع کرنے کی ہدایت کی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو کافی اثر و رسوخ ہے اور کافی کارکنان ہیں ان کے۔ اگر ان کی ایک ٹویٹ پر، ان کی ایک کال پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو مینز کے جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑ جاتا ہے، ایسی سچویشن بن جاتی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت ٹامی رابنسن جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب اگر بات کریں ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی کورٹ میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور ٹامی رابنسن جو ہے وہ یو کے میں ہمیشہ سے بدامنی پھیلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جو وہاں پر غیر ملکی ہیں ان کو نکالا جائے برطانیہ سے۔ اس بات پر وہ ہمیشہ زور بھی دیتے ہیں، کیمپینز بھی چلاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کی طرف سے جاری رہتا ہے، اور بدامنی پھیلانے کے ان چیزوں کی وجہ سے کچھ جو ان کے حمایتی ہیں ان کو خاصی اس وجہ سے جو ہے وہ حمایت حاصل ہے۔ جبکہ اب دیکھا گیا ہے کہ قومی ادارے بھی اس وقت ان کو ٹف ٹائم ملا ہوا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا قومی اداروں کی جانب سے۔ اب انہوں نے کلیئر کہہ دیا ہے، اور آج جو ہے وہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے خدشات ہیں۔ پہلے بھی انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں رہا بھی کر لیا گیا تھا، لیکن اب آج پھر سے اطلاعات ہیں کہ جی ان کو گرفتار کر کے پھر ممکن ہے کہ کل دوبارہ سے عدالت میں پیش کر لیا جائے۔ اس وقت اگر ٹامی رابنسن کی بات کریں، جس طرح سے انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور پھر اس کے بعد ایلون مسک نے خطاب میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کا دن جو برطانوی لوگ ہیں ان کے لیے خاصا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کی جیسی صورتحال کو بنا لیا گیا ہے۔ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی عدالت کے ارد گرد اضافی نفری جو ہے وہ اس کو تعینات کر لیا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں پولیس آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی، وہ اپنے بالکل قانون کی پاسداری کروانا جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج چونکہ ایک اہم پیشی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے اہم شاہراہوں کو سیل کر لیا۔ ویسٹ منسٹر جانے والے جو راستے ہیں ان پر اضافی نفری تعینات ہے، عام جو سویلینز ہیں
ظاہر ہے ان کے لیے پھر یہ معاملات ٹف ہو جاتے ہیں کہ جی وہاں سے وہ کس طرح سے گزریں، کون سے روٹ اپنائیں. تو جو برٹش پولیس ہے ان کی جانب سے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں. اور چونکہ جو اجتماع ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹامی رابنسن نے کال دی ہوئی ہے، ٹویٹ کر دیا ہے، تو ان کے حامی بھی بہت ہیں. اور آج ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا اجتماع جو اکٹھا ہونے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے، اور میجسٹریٹ کی کورٹ کے باہر بھی یہ مناظر جو ہے وہ آئیں گے اور ان کو آج باقاعدہ طور پر پیش کیا جائے گا. اب ٹامی رابنسن نے ایک اور مطالبہ کیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی لائیو اس کو دکھایا جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کی لائیو نشریات نہیں کی جاتی، اس مقدمے کو لائیو نہیں چلایا جاتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پریس وہاں پر موجود ہو اور اوپن ہر چیز ہو اور اس طرح سے رپورٹ ہو. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے اوپنلی یہ کہہ دیا. اگر انہوں نے خیر کچھ کہنا ہو تو ٹویٹ کے ذریعے پلیٹ فارم ہے وہ کہہ ہی دیتے ہیں، لیکن ادروائز ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے اور یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ان تمام چیزوں کو لائیو نشر کیا جائے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ قومی ادارے اس پر کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں. فی الحال تو جی اگر شاہراہوں کی بات کریں تو وہ اس وقت جو ہے وہ بند ہیں، اور وہاں پر کچھ بیریئرز بھی رکھے گئے ہیں جن کے تحت شہریوں کو یہ ہدایات ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر تو بالکل بھی نہ گھر سے باہر نکلیں، اور اگر انہیں جانا پڑتا ہے، ظاہر ہے روزمرہ کی چیزیں ہیں، روٹین ہے، آپ کو جانا تو پڑتا ہے باہر، تو اس کے لیے جو متبادل روٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. البتہ جو میجسٹریٹ کورٹ کی جو راستہ ہے اس کو مکمل طور پر اس وقت سیل رکھا گیا ہے، اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ آپ کو وہاں پر نظر آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ میں جب پیش کیا جاتا ہے ٹامی رابنسن کو، تو کیا کورٹ آج اپنا کوئی بڑا فیصلہ سنانے جا رہی ہے، یا پھر یہ جو ٹرائل ہے یہ شروع ہوگا، اس میں مختلف چیزیں پیش کی جائیں گی، اور ممکن ہے کہ ٹامی رابنسن کی جانب سے یہ بھی کہا جائے کہ وہ اس مقدمے کو مزید چلانے کا حق رکھتے ہیں. اب یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج میجسٹریٹ کی عدالت سے ٹامی رابنسن کے لیے کیا ہدایات جاری ہوتی ہیں. اور ایسی تمام جو ہدایات ہیں وہ شہریوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی جو روزمرہ کی روٹین ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اب آج اجتماع جو بہت بڑا اجتماع ہے اس کو بھی جمع ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن متاثر ہونے کا خدشہ بھی بتایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.